الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بقرہ کی 142ویں آیت کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مختصر الفاظ ہیں لیکن اتنے عمیق معانی ہیں اس میں کہ اس ضمن میں شاید علم کلام اسلامی یعنی عام زبان میں کہا جائے کہ دینیات کی مشکل ترین بحثیں یہاں نمودہ ہیں. یعنی یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. تسلسل فکری یہ ہے، آپ حضرات مستحضر ہیں، یعنی آپ حضرات کے پیش نظر ہے یہ بات کہ گزشتہ جو عشرہ محرم میں نے یہاں آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا تھا، اس میں عنوان تھا حقیقت اور حسین، اور اس مرتبہ اس سرنامے قرآنی کے ضمن میں عنوان ہے مشیت اور حسین. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور حقیقت یہ ہے کہ مشیت الہیہ اور ارادہ الہیہ سے متعلق جو بحثیں ہیں وہ دینیات کی، ریلیجس فلاسفی کی اور علم کلام کی دقیق ترین اور مشکل ترین اور پیچیدہ ترین بحثیں ہیں. اب بعض میرے احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی مشکل بحثیں ممبر پر لے کر کیوں آتے ہیں، اور میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ممبر عزاء حسینی یا ممبر حسینی یہ کوئی عام قسم کا عوامی اسٹیج نہیں ہے. ہاں، عمومی سطح ذہنی کی رعایت کو ملحوظ رکھنا اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، لیکن عوام پسندانہ رویہ اختیار کر کے مطالب کو قربان کر دینا دوسری بات.
مشکل مطالب کو، دقیق بحثوں کو سلجھا کر سہل اسلوب میں عوام الناس تک پہنچانا، یہ اسی منبر کا کمال ہے، اور یہ اس منبر کے فرائض میں سے منبر حسینی، منبر عزائے حسین، اس لیے کہ آقا حسین اس آقا کا، اس مولا کا، اس امام کا، اس رہبر کا نام ہے جس نے دینیات کی مشکل ترین بحثوں کو اپنی قربانی سے حل کر دیا ہے، مشکل ترین بحثوں کو، اور تمام انبیاء کی مشکلوں کو، تمام انبیاء کی مشکلوں کو جو راہ تبلیغ میں تھی، جو بندوں کو خدا تک لے جانے کی راہ میں مشکلیں ہو سکتی تھی، فکری اور عملی دونوں، فکری مشکلیں اور عملی مشکلیں، ہر طرح کی مشکلوں کو سرکار ابو عبداللہ الحسین نے اپنے وجود اور اپنی قربانی سے حل کر دیا۔ یہ حسین، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آقا حضرت امام ابو عبداللہ الحسین جو آپ حضرات زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، یہ کسی غیر معصوم کی تصنیف کی ہوئی زیارت تھوڑی ہے، یہ ایک معصوم نے تعلیم فرمائی ہے، یہ ایک معصوم نے تعلیم فرمائی، اور معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو ہر شے کی کا حقیقت شناس ہو، اور ہر شے کی قدر شناسی ایسی کرتا ہو کہ قدردانی اور قدر شناسی کا حق ادا کرنے والا ہو۔ تو معصوم نے سکھائی ہے کہ آقا حسین کو جب تم خطاب کرو اور ان کی بارگاہ میں عرض ادب کرو تو ان کلمات میں کرو، یہ کہنا کہ سلام ہو آپ پر کہ آپ وارث آدم ہیں، سلام ہو آپ پر کہ آپ وارث نوح ہیں، سلام ہو اس ذات گرامی پر جو وارث ابراہیم ہے، سلام ہو اس ذات عظیم پر جو وارث موسیٰ ہے، سلام ہو اس منارے ہدایت پر جو وارث عیسیٰ ہے۔ یہ کلمات، یہ الفاظ، یہ انداز خطاب، یہ سلام کے فقرے، یہ دلیل ہے اس میرے معروضے پر کہ تمام انبیاء کی جو مشکلیں تبلیغ میں تھیں وہ حسین نے حل کی، اپنے وجود مبارک سے، اپنے اقدام جہاد سے، اور اپنی قربانی سے۔ ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں، لوگوں کے لیے یہ باتیں، بہت سے لوگوں کے لیے یہ باتیں نامفہوم ہوں گی، سمجھ نہیں پاتے ہوں گے، لیکن اگر علمی ذوق ہو اور فضیلت کا مفہوم سمجھتے ہوں، فضائل کا ذوق ہو، ذوق، وجدان، تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ذات گرامی اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ جتنا اس کے قریب جاتے جائیے اس کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی فرد آپ کی فضیلتوں کا احاطہ کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی فرد آپ کی کنہ معرفت تک پہنچ سکے۔ جتنی بار نگاہ ڈالیں گے اس شخصیت پر اتنی مرتبہ نئی معرفت نصیب، نئی کرامتیں، نئی تجلیاں، نئے فضائل، نئے کمالات سامنے آئیں گے۔ یہ حسین، اور یہ شان ہر مرد الہی کی شان ہوتی ہے، جو بھی مردان الہی ہیں، جو بھی رجال اللہ ہیں،
انبیاء، مرسلین، اولو العزم پیغمبر، اور خصوصیت کے ساتھ یہ 14 معصومین جن میں پہلی ذات ذات گرامی حبیب کبریا نور کبریا محمد مصطفیٰ اور اس کے بعد پھر علی ترتیب معصومین کی ذوات مقدسہ ہیں. ان کی سیرتیں جو لکھی گئی ہیں کتابوں میں، جو کچھ آپ کو مواد ملتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اولاً تو ان مطالب میں جو عام لوگوں نے لکھے ہیں، اس میں جو روایتیں ہیں، جو اطلاعات ہیں، جو مجموعہ معلومات ہے، اس میں بہت سی کمزوریاں بھی ہیں، بہت سے نقائص ہیں، بہت سے نقائص ہیں. اسی لیے آنکھیں بند کر کے ہر روایت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہر تاریخی بیان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ 2 چیزیں شرط ہیں. ایک عقل عمومی جو صحیح و سالم ہو، اور ایک نور ایمان جو صحیح عقائد. 2 چیزیں ہیں، نور ایمان جو صحیح عقائد پر، صحیح حقائق پر مبنی ہو، اور ایک عقل عمومی جو صحیح و سالم ہو، مسخ شدہ نہ ہو. انسان کے پاس عقل سلیم ہو، قلب سلیم ہو. یہ قلب سلیم و عقل سلیم، یہ وہ نعمت ہے جو پروردگار نے ہر ایک کو عطا کی ہے، لیکن ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اسے اس کی فطری اور اصلی شفافیت پر برقرار رکھ سکے. یہ مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ ہر شخص اس گوہر فطرت کو جو حق سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا ہے، اس کی اصلی شفافیت کے ساتھ، حقیقی آب و تاب کے ساتھ، حقیقی نور کے ساتھ محفوظ رکھ سکے. یہ توفیق ہر ایک کو شامل حال نہیں ہوتی. اگر یہ ہر ایک کو شامل حال ہو جائے توفیق، تو کوئی اختلافی دنیا میں باقی نہ رہ جائے. تو یہ 2 چیزیں اگر موجود ہیں، ایک عقل عمومی جو غیر منحرف ہو، آلودہ نہ ہو غبار دنیا میں، لوث دنیا میں، اور دوسرے نور ایمان، نور فطرت اور نور ایمان. یہ 2 نور اگر انسان کے پاس ہیں تو جو چیزیں کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں ان میں صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے. اور یہ وعدہ الہی ہے. میں عرض کروں، یہ وعدہ الہی ہے کہ اگر تم ایمان اور عمل صالح بجا لاؤ گے تو اللہ خود تمہیں ایک ایسا نور عطا کرے گا کہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو. یہ نور من جانب اللہ عطا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ نور صرف معصوم کو عطا کیا گیا ہو، صرف نبیوں کے پاس ہو، رسولوں کے پاس ہو، اماموں کے پاس ہو. عام انسان بھی اگر ایمان اور عمل صالح سے وابستہ ہو جائے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے وہ بصیرت نصیب ہوتی ہے، وہ نور نصیب ہوتا ہے جس نور سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق اور تمیز کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بہرحال آج ہلال محرم نمودار ہونے والا ہے. کچھ دیر میں ہلال محرم نمودار ہوگا آپ کے افق پر. اس ہلال محرم کے نمودار ہونے کے ساتھ صرف ایک نیا ہجری سال شروع نہیں ہوتا، ایک نئی ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے. کاش یہ جملہ، بس یہ ایک جملہ آپ حضرات ہدیے کے طور پر قبول فرما لیں. آج سے اس ہلال محرم سے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ایک نئی ہجرت کا آغاز ہونا چاہیے. نئی
ہجرت کا آغاز کیا معنی؟ یہاں ٹھہر کر ایک بات اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض الفاظ اور بعض اصطلاحیں اور بعض مفاہیم ایسے ہیں جو جس طرح روشن ہونے چاہیے ویسے روشن نہیں ہیں۔ ہجرت کا لفظ بطور خاص اردو شاعری میں اور اردو کی جدید شاعری اور جدید ادب میں تو بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، لیکن اب وہ کن کن مفاہیم کے ساتھ استعمال ہوا ہے میں کیا عرض کروں، اور خود آپ حضرات مطالعہ فرمائیے گا۔ لیکن کچھ ایسا اس وقت دو مصرے کسی جدید اور نمائندہ شاعر کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جس شاعر کے ذہن میں ان دو مصروں کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ ہجرت کے مفہوم کی عظمت تو ہے کچھ، لیکن وہ اسی مفہوم کی عظمت کی روشنی میں عملاً جو ہجرتیں ہو رہی ہیں اس پر تنقیدی نگاہ ڈال رہا ہے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، کیا کہ سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ غالباً کچھ اسی طرح کا ہے، اگر میرا حافظہ اس وقت دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو کچھ اسی قسم کا شعر ہے۔ یہ شکم کی آگ دیار بدیار شہر بشہر لیے پھرے، اور اس پر کوئی شخص تنقید کرے کہ سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا، ہم کیا ہماری ہجرت کیا، ہماری ہجرت کیا، یہ سوال جو قائم کیا ہے چاہے کسی بھی اسلوب میں ہو، کسی بھی تاثر کے ساتھ ہو، یہ بتاتا ہے کہ ذہن میں فطری طور پر عظمت مفہوم ہجرت موجود ہے۔ ذہن میں ہجرت کی جو حقیقت ہے فطری وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے شاعر کے ذہن میں کہ ہجرت ہے ایک عظیم حقیقت، ایک عظیم سفر، تو یقیناً یہ عظیم سفر ہے۔ میں یہاں پر ایک وہ تصور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے جو مفہوم ہجرت کا روشناس کرایا ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ مثلا فرمایا گیا کہ من الکفر التعرب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد تعرب کفر ہے۔ یہ تعرب اور ہجرت کسے کہتے ہیں یہ عرض کر دوں، پہلے ڈکشنری میننگ پھر اصل مفہوم۔ تعرب کے معنی ہیں کہ بدویانہ زندگی، خانہ بدوشوں والی وہ زندگی جو بدو عرب زندگی بسر کرتے تھے، تہذیبی اور تمدنی مراکز سے دور، حضارہ سے دور، تہذیب، ثقافت، تمدن، حضارت اس سے دور۔ صحراؤں میں، بیابانوں میں جو زندگی بسر کرتے تھے قبل اسلام، تو اب جب اسلام آ گیا اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو کچھ لوگ مدینے آ گئے، بلکہ بہت سے لوگ مدینے آ گئے، لیکن سب تو نہیں آئے تھے، پھر بھی وہ بادیہ نشینی تو باقی تھی۔ تو وہ جو صاحبان ایمان بادیہ نشین تھے کیا کافر تھے؟ کافر تو نہیں تھے، بادیہ نشین ہونے کے باوجود کافر تو نہیں تھے۔ تو پھر مفہوم کیا ہے؟ یعنی یہ کہ ہجرت کے بعد دوبارہ بادیہ نشینی اختیار کر لینا کفر ہے۔ اب یہاں فقہی اسلوب میں گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہے اور غالباً متحمل نہیں ہے یہ وقت اور یہ مختصر سا مجمع۔ اب یہاں پر میں عرض کروں کہ مقصد
اصلی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گاؤں میں رہیں، دیہات میں رہیں، بدبیانہ زندگی بسر کریں یا شہر میں آ جائیں، شہری تمدن کو اختیار کریں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ان لفظوں کے پیچھے مفہوم بڑا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ علمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے ترقی کے بعد پھر قدم پیچھے ہٹا لینا کفر ہے۔ ارتقائی قدم اٹھا لینے کے بعد پھر پلٹ کے پہلی منزل تک آ جانا کفران نعمت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اس مفہوم کو اگر اور واضح کروں تو پھر یہ عرض کروں کہ طویل بحث ہے، لیکن اسے سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اتنی بلندی تک گفتگو پہنچ گئی ہے احادیث کی روشنی میں، تعلیمات آل محمد کی روشنی میں، کہ ہجرت سے مراد صرف مکانی ہجرتیں نہیں ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جانا، جہل کو چھوڑ کر علم کی طرف آ جانا ہجرت ہے، کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جانا ہجرت ہے، پست اقدار کو چھوڑ کر بلند اقدار کو اختیار کر لینا ہجرت ہے، بد اخلاقی کو چھوڑ کر خوش اخلاقی اختیار کر لینا ہجرت ہے۔ یعنی ہجرت ایک زمین کا چھوڑ کر دوسری زمین پر پہنچ جانا ہجرت نہیں ہے، بلکہ ایک پستر سطح وجود کو چھوڑ کر بلند تر سطح وجود تک پہنچنا ہجرت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے اب ہجرت کا مفہوم واضح ہوا کہ ہجرت سے مراد کیا ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے اور کس چیز کو اختیار کرنا ہے۔ اب یہ ہمارے بزرگوں کے محاورے ہیں، حوزہ علمیہ میں، مدارس میں جب کوئی طالب علم آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ تم نے کب ہجرت کی بھائی، تم نے کب ہجرت کی، متى ہاجرت۔ اگر اس کے بارے میں کسی اور سے پوچھ رہے ہیں، یعنی جو استاد ہے، مسئول ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جن صاحب کو تم لائے ہو، تعارف کرا رہے ہو کہ یہ طالب علم ہیں، تو یہ بتاؤ متى ہاجر، انہوں نے ہجرت کب کی، یعنی کب علم کی طلب پیدا ہوئی، طلبگی کب اختیار کی، کب یہ طالب علم بنے، جس وقت یہ طالب علم بنے جب طلبگی اختیار کی، جب انہوں نے پورے وجود کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں علم حاصل کرنا ہے، وہ لمحہ ہے لمحہ ہجرت، اس وقت یہ مہاجر ہو گئے۔ اور اگر کوئی شخص طلب علم کی راہ چھوڑ کر پھر طلب دنیا میں مشغول ہو جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایمان چھوڑ کر پھر کافر ہو جائے۔ کیا ذوق ہے، کس بلندی ذوق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ مذاق طبیعت کتنا بلند ہونا چاہیے، ذوق طبیعت کتنا بلند ہونا چاہیے کہ اگر طلب علم کی طرف آئے ہیں تو یہ ہجرت، اور طلب علم کو ترک کر دیا تو گویا تعرب ہے، یعنی پھر بادیہ نشی ہو گئے، یعنی پھر کفر کی طرف پلٹ گئے۔ اور ہمارے یہاں اگر یہ مفہوم واضح ہو جائے کہ علم کو چھوڑ، جہل کو چھوڑ کر علم کی طرف آنا ہجرت ہے، کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آنا ہجرت ہے، بد اخلاقیوں کو چھوڑ کر خوش اخلاقیوں اور اچھی اخلاقی قدروں کی طرف آنا ہجرت ہے، تو پھر اس جملے کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ یہ نمودار جو ہوتا ہے ہلال محرم، یہ ہمیں اور آپ کو دعوت دیتا ہے ایک نئی ہجرت کی طرف۔ ایسی ہجرت اختیار کرو کہ پرچم عباس کے نیچے آ کر حسین کی بیعت کرو۔ صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں صرف ایک نئے ہجری سال کا اضافہ نہ ہو، ایک نئی ہجرت کا آغاز ہو۔
بلندیوں کا نیا سفر سامنے آ جائے ماشاءاللہ. بإذن الہی، بمشیت الہیہ، بإرادہ الہیہ. حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حسن توفیق آپ کے شامل حال ہو. آپ کہیں یا حسین اور ادھر سے دستگیری ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو بس یہ ذہن عالی میں رہے. اور یہ تو مقام شکر ہے کہ یہ ہر سال ہمارا ہجری سال جو ہے وہ یہ ان 10 دنوں سے اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پورے وجود پر، تمام آفاق وجود پر ذکر و غم حضرت سید الشہداء چھا جاتا ہے. لیکن یہ شب و روز کوئی معمولی شب و روز نہیں ہے. میں توجہ دلا رہا ہوں، صرف کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. یہ محرم کے 10 روز یہ شب و روز وہ ہیں جن کی حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے. ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہ کسی اور 10 راتوں کی قسم نہیں کھائی گئی ہے، یہ محرم کی 10 راتیں ہیں. اور یہ وہ قول ہے جو یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف شیعہ امامیہ تفسیروں میں پایا جاتا ہے، بلکہ امام اہل سنت والجماعت، امام المفسرین بھی انہیں کہا جاتا ہے، امام فخر الدین رازی. فخر الدین رازی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے دامن پر تشیع کا غبار نہیں بیٹھا ہے. تشیع کے الزام و اتہام سے بری ہیں وہ. اب کیا کہوں، یعنی جو علم رجال کی اسٹڈی کرتے ہیں ہمارے عام مسلمان، تو کوئی کتنا ہی عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، فقیہ ہو، حکیم ہو، متکلم ہو، محدث ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس میں حب اہل بیت ہے اور تشیع کا شائبہ پایا جاتا ہے تو اسے رد کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ہم اس سے حدیث قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے بو تشیع آتی ہے. تو امام فخر الدین رازی پر ایسا کوئی الزام یا اتہام نہیں ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں چند اقوال لکھے ہیں، جس میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ والفجر ولیال عشر سے مراد محرم کے ابتدا کے روز و شب ہیں، یہ ایام ہیں. تو اگر یہ قول ایسا ہوتا کہ جو قابل اعتبار نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کا ذکر نہ فرماتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس فقیر کا، اس عاجز کا مطالعہ جہاں تک بھی ہے، وجدانی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار تک، مجھے یقین ہے کہ یہاں جو قسمیں کھائی ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ کسی اور شب و روز کی قسم نہیں کھائی ہے. یہ محرم کے دن ہیں، یہ محرم کی راتیں ہیں، یہ 10 راتیں. والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں وہ ہیں. اگر ان 10 راتوں کو نور اشک حسینی سے دھو لیا آپ نے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی. بہت اہم ہے یہ 10 روز. مقام شکر ہے کہ ہم ہر سال اپنے ہجری سال کا آغاز ذکر مبارک حسین سے کرتے ہیں. ہاں، پلٹ کر اس آیت کی طرف آؤں جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ارشاد الہی قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اے رسول، کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. عجب مقام سخن. میں نے عرض کیا تھا کہ بہت مختصر ہے لیکن بہت گہرائی ہے اور بڑی جاذبیت ہے اس میں. اور ذرا
یہ تو آپ حضرات کے ذہنوں میں رہے کہ بس عام ترجمے دیکھ کر قرآن فہمی کا حق ادا نہیں ہوتا. ترجمے ضرور دیکھیے لیکن بہت سی حقیقتیں ما ورائے ترجمہ ہوتی ہیں. ان آنکھوں سے جو پڑھتے ہیں آپ وہ ترجمہ ہوتا ہے. دل کی آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ ماورائے ترجمہ حقیقتیں، وہ ماورائے الفاظ حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہیں. کیا تو قرآن مجید میں یہ فقرے کہاں پر آئے ہیں؟ سورہ مبارکہ بقرہ میں نے عرض کیا 142ویں آیت ہے غالباً، جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے ہماری جدید تقسیم کے مطابق. قرآن مجید 30 پاروں میں ہے نا پورے تمام مسلمانوں کے درمیان. اور یہ بات واضح رہے کہ اللہ نے تو 30 پاروں میں اتارا نہیں تھا. حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جبرائیل نے یہ قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم نہیں کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو تقسیم ہے وہ بس 114 سوروں میں تقسیم ہے. یہ 114 جو سورے ہیں، سورہ مبارکہ حمد، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، یہ جو سورہ اعراف، یہ جو سورے ہیں ترتیب سے کہ پہلا اس میں سے سورہ مبارکہ حمد ہے اور آخری سورہ مبارکہ ناس ہے. یہ ترتیب اور یہ تقسیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. باقی قرآن مجید کی بہت سی تقسیم ہیں. اب اس میں ایک بڑا مشہور سا اعتراض ہے. وہ اعتراض کیا ہے؟ بہت سے اعتراض ایسے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بس ایک بات ہے کہے جا رہے ہیں مخالفت میں، ایک بات ہے مخالفت میں کہتے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو شیعہ اثنا عشری حضرات ہیں ان کا قرآن تو 40 پاروں کا قرآن ہے اور اس میں سے 10 پارے جو ہیں وہ غائب ہو گئے یا جو کچھ بھی ہے. بہرحال میں مناظرانہ اسلوب کبھی اختیار نہیں کرتا ہوں لیکن اشارہ کرتا چلوں کہ دیکھیے ذہنوں کو روشن رکھیں، حقیقتوں سے واقف رہیں. قرآن مجید یہی ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے. 2 دفتیوں میں جو قرآن مجید ہے وہ بس یہی قرآن ہے. اپنا ایک بہت پرانا جملہ عرض کر لوں، یہ ممکن کیسے تھا کہ اہل بیت کے رہتے ہوئے قرآن میں تحریف ہو جائے؟ کیا کہنا؟ یہ ممکن کیسے تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں تحریف ہو جائے؟ ممکن نہیں، امپاسبل. اس لیے تحریف قرآن کا عقیدہ تو باطل ہے. قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. جس طرح سے قرآن مجید حق سبحانہ و تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب مبارک پر نازل کیا تھا، اسی طرح سے یہ محفوظ رہا. لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے چونکہ مختلف آداب، مختلف طریقے ہیں. مثلا کچھ ایسے صاحبان ایمان ہیں ان کے حسن عمل کا یہ معیار ہے کہ وہ ہر 7 دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں. اب انہوں نے قرآن مجید کو برابر سے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا نام ایک رکھ لیا منزل. تو اب 7 منازل، یہ 7 منازل خدا کی طرف سے تھوڑی تقسیم ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں. یہ بات مشہور ہے، معروف ہے. امام انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. عموماً ہر 3 دن میں ایک ختم قرآن فرماتے تھے. وہ تمام اپنی مشغولیتوں کے باوجود.
درس بحث اصول فقہ نماز جماعت امت کے مسائل تمام اپنی ریاضتوں اور تمام اپنی مشغولیتوں کے باوجود 3 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں حافظان قرآن کہ جو تقریباً 10 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. اب بھی اس وقت روئے زمین پر ایسے لوگ ہیں 10 گھنٹے میں پورا قرآن بسم اللہ سے والناس تک پڑھ لیتے ہیں. یہ میں تشویق کے لیے عرض کر رہا ہوں. جن لوگوں میں شوق ہو قرآن مجید حفظ کرنے کا اور تلاوت کرنے کا تو یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو بہرحال لیکن بہتر یہ ہے, یہ عرض کر دوں ساتھ میں, بہتر یہ ہے کہ یعنی اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ میں ایسے لوگوں سے شخصی طور پر واقف ہوں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 10 گھنٹے میں قرآن ختم کرتے ہیں. اور یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ غیر معصوم لوگ ہیں, یہ عام افراد ہیں. اس لیے اگر کسی معصوم کے لیے یہ روایت ملے کہ ایک شب میں قرآن ختم کر لیتے تھے یا ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے تو اس کا انکار نہ کیجیے گا. انکار جہالت ہے, انکار جہالت ہے. عام انسان آج اس روئے زمین پر موجود ہیں جو 10 گھنٹوں میں قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں. یعنی 30 پارے لفظ ب لفظ 10 گھنٹوں میں, 11 گھنٹوں میں, 12 گھنٹوں میں, 14 گھنٹوں میں. اس سے کم میں بھی ختم کرنے والے ہیں لیکن انہیں میں پسند نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہاں بعض الفاظ پورے طور پر ادا نہیں ہو پاتے ہیں. لیکن بہرحال 9-10 گھنٹے میں اگر کوئی قرآن ختم کر لیتا ہے تو نارمل ڈیز اینڈ نائٹس جہاں ہیں, جہاں 12 گھنٹے کی رات اور 12 گھنٹے کا دن ہے, وہاں ایک رات میں قرآن ختم ہو سکتا ہے. اور جو شخص ایک رات میں قرآن ختم کر سکتا ہے وہ ایک رات میں 100 رکعت نماز یا 1000 رکعت نماز بھی پڑھ سکتا ہے. یہ سب اپنے ذوق اور شوق کی بات ہے. بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے 3 دن میں قرآن ختم کرنے کو زیادہ بہتر طریقہ بتایا گیا ہے. 3 دن میں یا 7 دن میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر روز 1 جز پڑھنا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنے سہولت سے 30 پارے میں تقسیم کر لیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چلہ کشی کرتے ہیں, عام فقرہ ہے چلہ کشی, یعنی 40 دن کی عبادت اور ریاضت کا ایک نصاب بنا لیتے ہیں. تو جو لوگ 40 دن میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اسے 40 حصوں میں بانٹ لیا. ارے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں سوم میں اور چہلم میں جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے پارے قرآن کے بنا لیے جاتے ہیں. تو وہ اور یعنی 30 کے بجائے 60 یا اور زیادہ. تو یہ تقسیم اعتباری ہے. الفاظ وہی ہیں, کنٹینٹ اتنا ہی ہے, الفاظ کلمات آیات وہی ہیں, لیکن لوگوں نے اپنی سہولت کے مطابق تقسیم کر لیا. یہ ہے حقیقت. ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ کچھ کلام موجود ہے. جو صحیفہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ صحیفہ اس کی شان یہ تھی کہ اس میں آیات کے معانی, مفاہیم کے مصادیق, شان نزول, مراد الہی کی طرف اشارے تھے. بیان تفسیر کے ساتھ تھا وہ قرآن جو یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس محفوظ ہے. جو متن ہے وہ یہی ہے. تو بہرحال پروردگار آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ کم از کم روزانہ 1 جز قرآن تو پڑھیں, اور محرم ہے تو روزانہ 1 جز قرآن پڑھ کے سرکار سید الشہداء کو ہدیہ کریں.
تو جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء، وہاں پر اسی آیت کا آخری فقرہ یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اے رسول کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس کی مشیت جس کے حق سے متعلق ہو جاتی ہے، جس سے متعلق ہو جاتی ہے، اسے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا ہے. یہاں سے میں نے صرف یہدی من یشاء، یہ کلمہ یشاء سے استفادہ کرتے ہوئے عنوان قائم کیا ہے آپ کے سامنے، مشیت اور حسین. اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ بہت مشکل بحث ہے، تو دل جگر تھام کے بیٹھیے گا. یعنی یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں بہت سے فرقے وجود میں آ گئے صرف اس ایک مسئلے کو حل نہ کر سکنے کی وجہ سے. حل نہیں ہوئی بات. بہت سے فرقے ایسے ہیں دنیا میں کہ تمام مسائل میں آپ کے ساتھ متفق ہیں، کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہے تو ایک نیا فرقہ بنا لیا. اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ فرقہ بنانے والا الگ فرقہ بنانا نہیں چاہتا، باقی لوگ اس طرح اس کو اپنے حلقے سے دور کرتے ہیں کہ وہ مجبوراً ایک فرقہ بن جاتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے، فرش اعضاء سے یہ پیغام سب تک پہنچ جائے، دلوں میں وسعتیں پیدا کیجئے، تنگی پیدا ایمان کی خیرات بانٹیے، نور ایمان کو عام کیجئے. حلقہ ایمان سے نکالنے کا حق آپ کو نہیں ہے کسی کے لیے. جب تک کوئی شخص خود اعلان کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، خود جب تک کوئی شخص اعلان کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری رسول سمجھتا ہوں، ختم نبوت پر اس کا یقین ہے، تو آپ اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. کون سا مسئلہ اصول دین سے لے کر فروع دین تک ہے جس میں علماء کے درمیان اختلاف نہیں ہے؟ کون سا مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں مفکرین کے درمیان دو رائے نہیں ہیں؟ سوچنے والے ذہنوں کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک ہی حقیقت کو کوئی کسی طرح سے بیان کرتا ہے، کوئی کسی طرح سے بیان کرتا ہے. اختلاف بیان، اختلاف اسلوب، اختلاف نظر، اختلاف رائے، اس کا احترام کرنا انسانیت ہے. اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنا انسانیت نہیں ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، جب تک کوئی شخص کہہ رہا ہے میں موحد ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پابند ہوں، اب وہ تشریحات میں جس قدر بھی آپ سے اختلاف رکھتا ہو، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اسے کافر یا مشرک کہہ کر دور کریں. یہ ہمارے بہت سے واعظین، بہت سے مولوی صاحبان کا یہ رویہ ہے، تکفیر کی طرف بڑھ جاتے ہیں، فوراً دوسرے کو کافر کہہ دینا، مشرک کہہ دینا. یہ ذرا اس کا حساب یہاں نہیں خدا کے سامنے دینا ہوگا. یہاں تو آپ جو جی چاہے کر لیں، اس کا حساب خدا کے سامنے دینا ہوگا. کسی دوسرے کو غیر مخلص قرار دے دینا، صرف ہم مخلص ہیں اور دنیا میں ہمارے علاوہ کسی کے پاس اخلاص نہیں ہے، یہ رویہ خود عجب اور خود پرستی تک لے جاتا ہے. بے شک عاجزانہ خدا پرستی تک نہیں لے جاتا. عجب و خود پرستی الگ ہے، اور حق کے حضور میں عاجزی اور خدا پرستی الگ ہے. مطلوب کیا ہے ہم سے اور آپ سے؟ عاجزی، بندگی، خدا پرستی، یہ مطلوب ہے. مطالبہ ہم سے اور آپ سے ہر فرد بشر سے یہ ہے، عاجزی، بندگی اور خدا پرستی. اور خدا کی قسم، خدا کی بندگی کا بلند ترین پیمانہ جو دنیا میں ممکن ہے، اس پیمانے کو بنانے والے اور نبھانے والے ہیں حسین ابن علی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ایک جملہ اصل مباحث کو آج کھولنے سے پہلے عرض کروں، یہ جملہ میں اس سے قبل میرا خیال ہے 1 سے زائد بار عرض کر چکا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ کورونا کا زمانہ ہے اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں سب جانتے ہیں۔ آپ کی تعداد کم ضرور ہے لیکن آپ کی آواز درود میں اتنی بلند ہونی چاہیے جو کثرت پہ غالب آ جائے۔ جب بھی معصومین میں سے کسی کا نام لیا جائے تو آپ درود پڑھنے کا حق ادا کریں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو حضور کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، انسان، عام بشر، پرانی بحث ہے، کوئی نئی بحث ہے۔ اور ظاہر ہے جب حضور ہی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، اب بھائی ایک جملہ اور کہی دوں، پھر حضور تو حضور ہیں، بہت سے تو ایسے ہیں جو خدا ہی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں۔ اور اسی لیے بعض ایسی بحثیں دینیات میں داخل کر دی گئی ہیں، علم کلام میں بعض ایسی باتیں داخل کر دی گئی ہیں کہ جن کو دانشور جب نظر ڈالتا ہے تو ہمارے مرحوم وقور جمیل نظری صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے، اردو کے اچھے مشہور مفکر شاعر تھے، کہتے تھے کہ صفات بخشے مکان بخشے جگہ جگہ ایک حرم بنایا، صفات بخشے مکان بخشے جگہ جگہ ایک حرم بنایا، ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا۔ تو یہ مشکل ہے صفات حق کو سمجھنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتوں کو سمجھنے میں، اس کے افعال کو سمجھنے میں۔ اپروچ بہت سے لوگوں کا اسی طرح کا ہے کہ وہ خدا کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، اور جب خدا کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کے بارے میں کیا اور حضور علیہ السلام سے آگے بڑھ کر پھر ائمہ اطہار سے متعلق ان کا رویہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بس کتابیں پڑھ لیجئے۔ اس لیے کہ بس اگر روایتوں کی طرف میں حوالہ بھی دوں گا تو میرا مزاج بہت برہم ہو سکتا ہے، یعنی فضائے دہن کی شیرینی جو ہے وہ تلخی سے بدل جائے گی۔ تو ہیں ایسے افراد جو ان ہستیوں کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن پھر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرات محمد وآل محمد، یہ ائمہ اطہار، یہ معصومین، یہ عالم بشریت کے عظیم ترین رہنما، یہ وہ ہیں کہ ہم اور آپ شریعت پر عمل کرنے کے پابند بنائے گئے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو مشیت پر عمل کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے کس قدر فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے، شریعت سے مشیت تک کتنا فرق ہے، یہ اگلی چند تقریروں میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت یہ عرض کروں، ظاہر کبھی کبھی ظاہر کا نام ہے شریعت اور اس کے باطن میں ہوتی ہے مشیت، اور یہ بھی کند سے ایک تعریف ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا اتنا کہنے سے کہ ظاہر کا نام شریعت ہے اور باطن کا نام مشیت ہے، نہیں۔ کبھی کبھی خود معصومین علیہ السلام سے مشیت اور ارادے سے متعلق سوال ہوا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، شاء اللہ و اراد، اللہ نے چاہا اور اللہ نے ارادہ کیا، یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہو تم، لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی چیز کا امر فرماتا ہے لیکن وہ اس سے کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے لیکن اس سے راضی نہیں ہوتا۔
کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ اور ہمارے یہاں یہیں سے مشکل شروع ہو گئی. ایک چیز خارج میں واقع ہو رہی ہے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے. ہاں اسی لیے میں نے کہا تھا نا بڑی دقیق بحث ہے یہ. آپ یہ بتائیے اس پوری کائنات میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والے موحد یہ بتائیں اللہ قادر ہے؟ بے شک. عالم ہے؟ بے شک. پھر ممکن ہے کہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کے علم کے بغیر وجود میں آ جائے؟ اور کیا وہ ایسا نعوذ باللہ عاجز ہے کہ کوئی چیز اس کی رضا کے خلاف ہو رہی ہو اور وہ روک نہ سکے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے علم میں نہ ہو اور ہو جائے. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی چیز کو وہ روکنا چاہے اور نہ روک سکے. وہ عالم بھی ہے اور قادر بھی، پھر بھی یہاں وہ کام بھی ہو رہے ہیں جس سے وہ راضی ہے، وہ گناہ بھی ہو رہے ہیں جس سے وہ ناراحت ہے، ناراضی ہے. ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ بے شک ہو رہے. یہ وہ گتھی ہے جو متکلمین اور مفسرین اور تھیولوجینز جو ہیں ان کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے کہ جو ماہرین دینیات ہیں خدا عالم ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم کے بغیر وجود میں آئے، اور اس کے باوجود وہ بہت سی چیزیں جو وجود میں آتی ہیں ان سے راضی نہیں ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے. اب میں نے جو ابھی عرض کیا تھا کہ حضرات محمد و آل محمد وہ ہیں جو مشیت پر عمل کرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں. اس پوری گفتگو میں اس وقت اگر یہ ایک فقرہ یاد رہ جائے اور آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میری محنت سوارت ہو گئی. ہم شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں، پابند کیے گئے ہیں. شریعت پر عمل ہو، ایک سر منہ آگے نہ بڑھیں اور پیچھے نہ رہ جائیں. وہ ہیں کہ جن کو مشیت پر عمل کرنے کی کا اذن عطا کیا گیا اور مشیت پر عمل کرنے کا انہوں نے حق ادا کیا. اور وہ حق ادا کیا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ بہت سے کام ہوتے ہیں جس سے خدا راضی نہیں ہوتا. اب اگر کوئی شخص اعلان کر رہا ہو رضا اللہ رضانا اہل البیت، دراصل اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے، اس کے معنی ہے کہ وہ کس منزل پر عمل کر رہا ہے، کس منزل پر عمل کر رہا ہے. شریعت سے مشیت تک پہنچا، مشیت سے اس منزل تک پہنچا کہ جو رضائے حق ہے وہ انجام دے رہا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد جو رضائے حق ہے. اور اگر آپ حضرات اہل نظر بھی ہیں اور مجالس سرکار شہداء کے طفیل میں یہ فقرے بار بار آپ کے کانوں سے ٹکراتے ہوں گے، آپ کے پردہ سماعت کو نورانی کرتے ہوں گے، آپ کے گوش سماعت کو محظوظ اور منور کرتے ہوں گے. یہ کسی اور کا فقرہ نہیں تھا، یہ حضرت ابو عبداللہ الحسین، یہ امام حسین علیہ السلام کا فقرہ تھا. جب آپ مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو مکے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے یادگار، اس میں ایک فقرہ تھا رضا اللہ رضانا اہل البیت. دیکھو اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہوتی ہے. یہ حسین، یہ آقا حسین کا فقرہ ہے. کیوں؟ بس اب 2-3 فقرے عرض کروں گا. آج بہت سے مطالب عرض کرنا چاہتا تھا لیکن کسی سبب سے طبیعت منتشر ہو گئی تو وہ مطالب عرض نہیں کر سکا. لیکن بہرحال جب آقا حسین کو باغی شام کے مامور نے بلا کر بیعت کے لیے مجبور کرنا چاہا تو آقا حسین نے بیعت سے انکار فرمایا اور یہ ارادہ فرما لیا کہ مشیت کے جو تقاضے ہیں وہ اس طرح پورے کیے جائیں کہ رضا حق حاصل ہو جائے.
چنانچہ روایتیں ہیں، اور یہ جو اب خلاصہ روایات عرض کر رہا ہوں یہ تمام تاریخوں میں مشترک ہے، جزئیات میں تو اختلاف ہے، لیکن تمام کتابوں میں جو مطالب ہیں اس میں جو مشترک عنصر ہے وہ یہ کہ مدینہ چھوڑنے سے قبل آپ بار بار اپنے نانا کی قبر مبارک پر گئے، فوراً ہی خوف کے عالم میں مدینہ نہیں چھوڑ دیا۔ آقا حسین کا جاب و جلال تھا، آقا حسین کو ایک دنیا پہچانتی تھی، اور آقا حسین ایک ایک واقعات کی واقفیت رکھتے تھے، علم رکھتے تھے۔ اب یہ علم امام کی بحث ہے، علم رکھتے تھے کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ہر اپنی زبان سے ادا ہونے والے فقرے میں اور اپنے ہر اقدام میں دنیا کو کیا پیغام دینا ہے، دنیا کے لیے کیا درس چھوڑ کر جانا ہے، راہ خدا میں کہاں کہاں ہمیں قندیلیں روشن کرنی ہیں، کہاں کہاں ہمیں چراغ روشن کرنی ہے، کہاں کہاں شمع جلانی ہے۔ تو حضور سرکار سید الشہداء بار بار قبر مبارک کے پیغمبر پر تشریف لے گئے، اور جب آخری بار تشریف لے گئے کہتے ہیں ایک رات میں 3 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد تشریف لے گئے، پھر نماز عشاء کے بعد تقریباً نصف شب کے قریب، اور پھر سحر کے وقت تشریف لے گئے، اور عجب انداز سے السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر سلام، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے رخسار مبارک کو تربت پیغمبر کو نانا کی قبر پہ رکھا اور خوب گریا کیا، خوب گریا کیا، گریا کرتے کرتے حالت نومیہ طاری ہو گئی، جسے کہتے ہیں کہ خواب دیکھا، اور اس کے بعد پھر بلند ہوئے تو فرما رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین۔ بیت الشرف واپس آئے نانا سے رخصت ہو کر، اور اب پھر محمد حنفیہ آ گئے، ابن عباس آ گئے، عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے، خاندان کے لوگ، بنی ہاشم کے لوگ۔ کہا ابو عبداللہ کیا طے کیا؟ کیونکہ یہ سب توقع کر رہے تھے کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ ابو عبداللہ کیا فیصلہ کیا؟ کہا ہمیں جانا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ نے اصرار کر کے کہا آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ غور کریں گے۔ کہا ہاں، مگر مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس حکم پر عمل کروں گا۔ مجھے میرے نانا نے حکم دیا ہے اور فرمایا یا حسین اخرج الى العراق شاء اللہ ان یراک قتیلا، حسین جاؤ عراق کی طرف جاؤ، اللہ کی مشیت ہے کہ وہ تمہیں اپنی راہ میں کشتہ جفا، شاء اللہ ان یراک قتیلا۔ اور بس وقت گزر گیا، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور آواز گریہ بلند ہے۔ بس ایک جملہ اور دہرا دوں، آپ کا سنا ہوا جملہ ہے۔ سر جھکا کے ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے اور سب نے کہا آقا اگر رسول اللہ کا یہ حکم ہے اور آپ جا رہے ہیں تو گھر کی خواتین کو مخدرات عصمت و طہارت کو کس لیے لے کر جا رہے ہیں؟ اب امام نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا شاء اللہ اللہ کی مشیت ہے کہ انہیں اپنی راہ میں اسیر شاء اللہ یراہن سبایا۔ کیا مقامات ہیں، کیا منزل ہیں۔ کس میں حوصلہ ہے پوری بشریت جو اس طرح حق طاعت و بندگی حق ادا کرے؟ کس میں حوصلہ، کس میں ہمت؟ بس
اب قافلہ تیار ہوا اور یہ میرے والد مرحوم پروردگار ان کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے، علامہ دربندی کے حوالے سے اور صاحب زبدہ کے حوالے سے نقل کیا کرتے تھے، میں بھی نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب قافلہ چلا ہے تو آقا حسین سب کو ساتھ لے آپ کی ایک بیمار بچی ہے جسے آپ نے جناب بیوی ام سلمہ کے پاس یقیناً چھوڑنے کی کچھ مصلحتیں رہی ہوں گی، یقیناً کچھ اسباب رہے ہوں گے، یقیناً کچھ حکمتیں رہی ہوں گی، یقیناً کچھ امانتیں سپرد کی ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ جب قافلہ آگے بڑھا تو بار بار پلٹ کے امام بیت الشرف کی طرف دیہڑی میں وہ بیمار بیٹی کھڑی ہوئی تھی، یقیناً جناب ام سلمہ بھی کھڑی ہوئی گی اور بیویاں بھی ہوں گی، جناب ام البنین ہوگی، پورا کنبہ ہوگا، حسین کی بیٹی ہے، حسین جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ لڑکھڑاتے ہوئے بیوی نے قدم گھر سے باہر رکھے، بس امام نے قافلہ روک لیا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ ایک مرتبہ پھر رخصت ہو لیتے ہیں، ایک مرتبہ پھر بیٹی کو کلیجے سے لایا، بیٹی خلیق سے ملی اور اس کے بعد جب بیوی ام رباب کے پاس آغوش کو پھیلایا، بیوی رباب آغوش میں 6 مہینے کا ننھا بچہ آغوش میں آ گیا، اب بہن کے آغوش میں جیسے ہی یہ بچہ آیا قابلے کی چاہا واپس لے لے، یہ بہن کی آغوش سے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے آقا امام آگے بڑھے اور بچے کے کانوں میں کچھ کہا اور بچہ حمد کے بعد کی آغوش میں یقیناً میرا وجدان یہ کہتا ہے آقا نے یہی فرمایا ہوگا، یہی فرمایا بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے، تمہاری منزل مدینہ نہیں کربلا ہے۔ بس 2 تصویریں ہیں، ایک وہ تصویر جب صغرا فاطمہ صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آئے ہیں اور ننھے ننھے ہاتھوں سے گلے کا ہار ہو گئے، لیکن اللہ اثر کے قلوب خدا سے جاؤ نہیں۔ دوسری تصویر وہ ہوتی ہے جب کربلا میں بچہ ہے حسین کے گلے پہ انا للہ وانا الیہ راجعون بمن بقضائہ ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما پروردگار، حق مبین کی معرفت عطا فرما پروردگار، ہمیں آقا حسین کے نقش قدم پر چل کر پروردگار معبود اس قرآن عرض کو قرآن امن و عافیت بنا دے، ذکر مبارک حسین کے صدقے میں اس قرآن عرض سے یہ بیماری، اس وبا، اس بلا کو دور فرما، دنیا سے جنگوں کے بادل چھٹ جائیں پروردگار، امن اور عافیت الہی کے نقیب کو اس نے ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور رحمت کا پرچم لہرا ماتم حسین۔ زندہ اسلام کو کیا تو نے حق اور باطل سکھا دیا تو نے، جی کے مرنا
سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے